جب سے ہم نے یہ پروگرام شروع کر رکھے ہیں، سلسلہ چلا ہوا ہے روز اول سے، اور روز اول ہمارا جو تھا وہ 2 دن پہلے تھا۔ پہلی جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ 15 اپریل 2020 میں اس آئینہ ابصار پہ کی تھی۔ تو اب آلموسٹ سال گزرے ہوئے 1-2 دن ہو گئے ہیں۔ کوشش ہماری یہ رہی ہے کہ ہم بات تو ضرور کریں، مکالمہ بھی ہو، اور وہ ہم نے اس میں لکھا بھی ہوا ہے کہ نتیجہ خیز اور سنجیدہ مکالمے کی فضا پیدا کرنا، لیکن یہ بہرحال پہلے دن سے ہمارا مطمع نظر بھی ہے، اور ہر حتی المقدور یہ کوشش ہوتی ہے کہ جسے سینسیشنلزم کہتے ہیں نا، کہ وہ ایسی خبر دینی، ایسے انداز سے بات کرنی، اس طرح کی سرخی لگانی، اور اس طرح کی وہ بات کو تروڑ مروڑ کر ایسے پیش کرنا کہ کوئی اکاؤنٹ سیٹل ہو رہے ہوں، اس سے ہم حد الوسع گریز بھی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ بہت عرصہ پہلے ہم نے ایک دفعہ سارے احباب جو ہمارے کچھ میڈیکل کالجز میں تھے، کچھ کہیں تھے، تو وہاں انہوں نے ساروں نے پروگرام بنایا جی، وہ ایک انگریزی فلم بڑی آئی ہوئی ہے انڈیسنٹ پروپوزل، تو سارے مل ملا کے پیسے ڈال کے بھی اور ویسے بھی جو لاہور میں ہم اکٹھے ہوئے تھے تو وہاں گئے دیکھنے کے لیے۔ تو ساری اس وقت کو انگریزی اتنی آتی تھی کہ بس تصویریں نظر آ جائیں اور کوئی بات سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے، لیکن سٹوری پہ گرپ یا سٹوری میسج کیا دیتی ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت عرصہ بعد جا کے سمجھ میں آنی شروع ہوئیں۔ تو اسی زمانے میں ایک جملہ بہرحال اس میں سے ہمیں یاد رہ گیا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ if you love somebody then set it free، اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو اسے آزاد چھوڑ دیں۔ if it is yours it will come back, if it does not it never was، اگر وہ آپ کی ہے تو وہ آپ کی طرف واپس آ جائے گی، اور اگر وہ نہیں آتی تو اس کا مطلب وہ کبھی بھی آپ کی نہیں تھی۔ یہ چاہے کسی ناول سے اس طرح کا جملہ ملے، کسی فلم سے ملے، کسی بوڑھے نے اس طرح کا کوئی فقرہ کہہ دیا آتے جاتے آپ کو بابے نے، یا عام گفتگو میں اس طرح کا کوئی جملہ آپ کو سننے کو مل جائے، نتیجہ ایک ہی ہے۔ اور اس کی ایک مثال میں نے جب اس کو بعد میں یہ واقعہ پڑھا تو یاد آیا، غالباً محمد احمد مظہر صاحب کے بارے میں ہے یا ان کے بزرگ تھے، تو اب مجھے چونکہ ناموں میں سے مستحضر نہیں ہے، لیکن میں اتنا معین طور پر جانتا ہوں کہ ایک نو عمر بچہ اس وقت جو تھا، لڑکا، وہ امام بانی جماعت احمدیہ پہ ایمان لے آیا، اور اس کے بعد کسی نے ان کو بتایا کہ وہاں پر مخالفت بھی ہے، اور اس کو آپ کے خلاف باتیں بتا کے تو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ تو اس خدشے کی بنیاد پر کہ اس کو وہاں سے نکالا جائے یا کہیں اور، یا اس طرح کا کوئی تجویز دی، تو اس پہ بانی جماعت احمدیہ نے ان تجویز کنندہ کو یہ فرمایا کہ مولوی صاحب بالکل چھوڑ دیں، وہ اگر ہمارا ہے تو کہیں نہیں جائے گا۔ بات وہی ہے کہ آپ چاہے کسی کی رسپیکٹ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہوں، چاہے کسی کے دل میں ایمان اور ایقان جاگزیں کرنے کے درپے ہوں، یا اپنے عقیدے یا مذہب کو دنیا پر سچا ثابت کرنے کے لیے مختلف قسم کی تحریکات اور کیمپینز چلانے پہ اترے ہوئے ہوں، یا آپ اپنا موقف دوسروں پر اس طرح مسلط کریں کہ آپ کے خیال میں یہ ہو کہ اگر ہم اس کو کثرت سے پیش کرتے چلے جائیں گے تو لوگ اس کو قبول کر لیں گے اور پھر ہماری بلے بلے ہو جائے گی۔ ان ساری چیزوں کی بنیاد ہمیشہ یہی رہی ہے کہ اگر جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس میں دم خم ہے، جو سودا آپ بیچنے گئے ہیں اس کی کوئی اہمیت ہے، اور جو نقطہ نظر آپ پیش کر رہے ہیں اس کی لمحہ موجود سے لے کر لمحہ آئندہ میں ایک ویلیڈیٹی اور ایک ضرورت ہے،
انسانی ضمیر اور انسان کا ذہن اس کو مان جاتا ہے تو آپ کا وہ نقطہ نظر، آپ کا وہ عقیدہ، آپ کی وہ تبلیغ، آپ کا وہ پیغام اور آپ کا وہ آپ کی وہ تحریک، یہ سب کچھ زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس میں خود کھڑا ہونے کی استطاعت نہیں ہے، آپ کے پیغام کے اندر انٹرنل شہادت موجود نہیں ہے کہ اس کی ورث دنیا کو تسلیم کرنی پڑے، تو پھر آپ ڈھول بجا کے، کمپینیں چلا کے، جلوس نکال کے، بلوے کر کے اس کی عمر کوئی نہیں ہوتی، کسی نقطہ نظر کو تسلیم کروانے کے لیے بھی اور کسی کا انکار کروانے کے لیے بھی، دونوں پیرالل آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کو مجلس احرار جو تازہ تازہ مذہبی دھڑا بکنے اور بیچنے کے لیے ملا تھا، اس کے اندر وہ جرثومہ حیات نہیں تھا، اس کے اندر کوئی سالڈ پیغام نہیں تھا، جو پیغام بائی اٹ سیلف زندہ رہنے کا متقاضی بھی ہوتا اور اس میں وہ صلاحیت بھی ہوتی۔ تو آپ نے وہ 53 میں شروع کیا، 74 تک آتے آتے وہ مجلس احرار کو کئی جونیں بدلنی پڑیں، ان مولانا مودودی کو جو اس وقت اس کو ایکیڈیمیکلی اسپانسر اور سپورٹ کر رہے تھے، اور عبدالستار نیازی اور اس طرح کی جو آپ کے وہ ملائیت کے سر خیل تھے، ان کو آپ کو سزائے موت اور پھانسیوں کی سزائیں سنانی پڑیں، چاہے وہ بعد میں کس طرح آپ لوگوں نے سیٹل کرا لیا، لیکن ان کی حیثیت کوئی نہیں تھی، ان کے پاس در حقیقت انسانیت کے لیے کوئی انسانی بہبود کے لیے اور انسانی نسلوں کی ترقی اور ترویج اور ان میں ان کے دل اور دماغ کو جلا بخشنے کے لیے کوئی پیغام نہیں تھا۔ ان کا پیغام نفرت تھا، محبت ہوتا تو آپ کہہ سکتے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، ان کا پیغام ہی نفرت تھا، اس نے کہاں تک پہنچنا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ پھر طال آزما سیاست اور طال آزما آپ کے پیرالل جو فوجی آمریت اور پھر یہ کھینچا تانی آپ شروع ہو گئی، اور آپ نے اس میں مذہب کا بے دھڑک اور بے دریغ استعمال کرنا شروع کیا، اور اس میں صدر پاکستان چیف آف آرمی سٹاف جنرل محمد ضیاء الحق، اس سے ہائیسٹ آپ کے آئینی اور آپ کے اوورال ریاستی سطحیں کون سی ہو سکتی ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ آپ کا چیف آف سٹاف بھی ہے اور وہ آپ کا صدر پاکستان بھی ہے۔ اس لیول پہ جا کے بھی انہوں نے دین اور مذہب کے لبادے کو ناواجب اور منافق طور پر اوڑھنا شروع کیا اور اپنے اداروں کو خود کرپٹ کرنا شروع کیا، خود جھوٹ بولنے شروع کیے اور جھوٹ کو ایڈمنسٹر کرنا شروع کیا، انجیکشنز کی صورت میں بھی، چھوٹے کیپسولز کی صورت میں بھی، اور عام روزمرہ کی پیناڈول کی صورت میں بھی، ہر آپ کے سٹور سے آپ کو وہ جھوٹ اور منافقت کی گولیاں اور وہ ٹیکے اور وہ کیپسولز اویلیبل تھے۔ پھر انہوں نے آپ کو جو بڑے اس وقت کے آپ کے اس زمانے کے کینسر ہاسپٹل تھے، اس میں آپ نے کچھ ایسی چیزوں کو کینسر ڈکلیئر کیا کہ جی ہم اب ان کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے، اور آپ علاج دریافت کرنے نکل گئے، لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اور جب بھی آپ لوگوں نے جھوٹ بولا، اسلام اور دین کے نام پر بولا، اور بے شرمی سے بھی بولا، اور خدا کا خوف بھی بالکل نہیں تھا اس وقت آپ لوگوں میں۔